شادی کے حوالے سے ایک بیان شیعہ حضرات بہت زیادہ چلا رہے ہیں اور پھر اس پہ رد کر رہے ہیں۔ کمنٹس میں لوگوں نے لعنتیں، اور یہ جو بعض لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے، شیعہ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ محرم میں شادی کرنا ہماری نزدیک جائز ہے، بلکہ برکت کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی عوام کو یہ کہہ دیا کہ محرم میں شادی کرو، تو آپ کو تھوڑی چھیڑ رہے ہیں، معاف نہ کرو بھائی، کس نے کہا ہے؟ میں تو سنی عقیدہ بیان کروں گا نا، یہاں بیٹھا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں محرم میں شادی بالکل جائز ہے۔ میں نے بتایا تھا ہال سستے ہوتے ہیں تو بتایا تھا نا، اس لیے اس میں آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، یہ فائدے ہیں۔ تو اس میں نا تشدد پھیلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت۔ تو جب ہم آپ کے مسلک کو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے یہاں جائز ہے، ہم کہہ رہے ہیں سنیوں کے یہاں جائز ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتا دیں بھائی یہ سنی مذہب ہے، یہ شیعہ نہیں۔ تو آپ اپنے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیں اتنا کہ یہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کو کہا ہے شیعہ حضرات نہ کریں شادی، تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیان میرا سنیوں میں ہو رہا ہے، اس کو آپ شیعوں میں چلا کے اس میں پھر رد کر رہے ہو دلائل سے۔ آپ دلائل دیں۔ اپنی نظر میں محرم، صفر، ربیع الاول 12 مہینے شادی کے ہیں، ویسے بھی 4 جب کرنی ہوں گی تو پھر اس میں تو اتنا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ والا مہینہ تو یہ والا۔ جس لڑکی والے جس مہینے میں راضی ہو جائیں فوراً سے پہلے نکاح کر دیں، ورنہ رشتہ ہاتھ سے گیا۔ باقی ہم حضرت امام حسین کی شہادت کو ایک شہادت سمجھتے ہیں، شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے، نحوست تھوڑی ہے۔ تو ہم اپنا مذہب تو بیان کریں گے نا بیٹھ کے، تو اپنا مسلک ہم بیان کر رہے ہیں کہ محرم میں شادی بالکل جائز ہے۔ اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کلپ بنایا، وہ تو سنی ہے، انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں شادی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ایک بدعت کا خاتمہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ محرم میں نہیں کرتے، تو ان کی بدعت کی مخالفت کے لیے بہت سے سنی بھی نہیں کرتے نا، تو ان سنیوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ محرم میں کیا کریں تاکہ اس بدعت کا خاتمہ۔ تو بھائی ہم اس بدعت سے وہ بدعت جس کو سنی بدعت سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے تو آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو اس کو؟ آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو؟ تو ہم تو اس بدعت کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ایک مسلک پہ چلے گا نا انسان، یہ کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا۔ تو ایک سنی مولانا صاحب نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ اچھا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہو اس دن بھی نکاح کیا کرو، کیونکہ لوگ گھر میں جب میت ہوتی ہے اس دن شادی بولو نہیں کرتے، تمہارے چاچا کا انتقال ہو جس دن اس دن کیا کرو۔ کوئی بھی نہیں کرتا نا جس دن گھر میں میت ہو، تو جائز تو اس دن بھی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہی اس پہ لگا رہے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی تو غم باپ اور دادا کے غم سے بڑا ہے۔ جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، جب ہوئی تھی جس ٹائم پہ، اس دن کوئی غم میں نہ کرتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس دن آپ کے ابا کا انتقال ہوا اس دن انسان غمزدہ ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا، شادی کیا کرے گا وہ؟ تبھی تو حدیث میں حکم ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے 3 دن اس کے گھر کھانا پہنچاؤ۔ وجہ اس کی یہ کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتا، اس کو توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، بھوکا رہے گا بیچارہ۔ تو جس دن ابا کا انتقال ہو اس دن نہیں کرنی چاہیے، کسی کا بھی ہو، غم کا دن ہے، لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو پھر بھی نہ کرو، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ ابا کی جس دن برسی ہوگی تو ہم تو برسیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظر میں برسیاں نہیں ہوتی، ہم اپنا مسلک بیان کریں گے نا، ہم نہیں مانتے برسیوں کو، بھائی برسی کیا ہوتی۔ تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ آتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب آئی اور کب گئی، بلکہ مجھے تو اسپیسیفک وہ ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کا کس دن انتقال ہوا تھا، اس لیے کہ جس دن بھی ہوا وہ کرنا کیا ہے، دعا کرنی ہے آپ نے، وہ تو جب یاد آئے کر لیا کرو بھائی۔ اب تو والد کو، والدہ کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بعد والے ان کے لیے دعائیں کریں، اور وہ خاص اس تاریخ میں جس دن انتقال ہوا تھا اس تاریخ میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ساری زندگی انگریز مناتے ہیں نا مدر ڈے اور فادر ڈے، ہم نہیں مناتے، کیونکہ ہمارا تو روز ہی مدر ڈے اور روز ہی فادر ڈے۔ انگریزوں کا سال میں مدر ڈے زیادہ ہوتا ہے، فادر کا تھوڑا پرابلم ہے۔
کچھ لوگ منا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہوں گے. مدر ڈے بہرحال وہ سب منا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں وہ اس لیے مناتے ہیں مدر ڈے اور فادر ڈے کہ ان پورا سال ابا اماں کو پوچھنے کی